بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جنت ہے نہ جہنم، ایک سچی کہانی ایسے شخص کی جس نے نماز پڑھنے والے شخص سے سوال کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی جہنم کا وجود، نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ہی کوئی جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا تو جواب ملا وہ بہت ہی تعجب اور حیران کر دینے والا تھا۔ یہ سن 2007 کی بات ہے۔ لندن میں ایک عربی ریسٹورانٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہوئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے تو ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں سے مہمان میں سے ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی دیر کر دی، کہاں تھے آپ؟ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ اور آگے کہا میرے بھائی آپ تو لندن کے بڑے کامیاب انسان ہیں۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا کیوں بھائی، کیا اللہ تعالیٰ صرف عربی ممالک میں ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے جس بڑے دل کے لیے مشہور ہیں اسی بڑے دل سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جی فرمائے۔ میں نے کہا آپ اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد اپنی ہار یا جیت کا احترام کیا اسے آپ مان لیں گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا چلو آپ اپنے سوال فرمائیے۔ اس نے کہا آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا 7 سال کی عمر سے۔ میں نے نماز کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر سے پختہ کر لیا۔ تب سے اب تک میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت ہے نہ جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ہی کوئی جزا ہے، پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشیدہ قلبی یعنی بڑے دل کے ساتھ تمہارے سوالات کا آخری تک جواب دوں گا۔ فرض کریں نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا ہے اور نہ ہی کوئی جزا ہے، تو میں ہرگز ہی کچھ نہ کروں گا، اسی لیے کہ دراصل میرا معاملہ ہی کچھ ایسا ہے جیسے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ الہی میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے تیری عبادت اس لیے کی کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا اور آپ کی وہ نمازی جس کو آپ 10 سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر کیا کرو گے آپ؟ میں نے کہا مجھے اس پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ایکسرسائز سمجھوں گا۔ اس نے کہا اور روزہ؟ اور وہ بھی لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں اسے روحانی ایکسرسائز سمجھوں گا، چنانچہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ درجے کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں جس کا فائدہ مجھے میری زندگی میں ہی مل چکا ہے، اور کئی سائنٹسٹ اور غیر اسلامی ارادوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کرنا جسم کے لیے بہت فائدہ مند اور نفع بخش ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ نے تعجب سے کہا کبھی نہیں؟ میں نے کہا کبھی نہیں۔ پھر اس نے کہا اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محروم رکھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کے لیے وہی ظاہر ہو جو میں نے فرض کیا تو؟ اس کے جواب میں نے کہا شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا اور اپنے نفس کو اس سے دور رکھا۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار مال
اسباب سب تباہ اور برباد کیے ہیں۔ اسی طرح غیر اسلامی ارادوں کی عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کو خطرناک کہتی ہیں۔ اس نے کہا، حج اور عمرے کا سفر جب آپ کو موت کے بعد معلوم ہو کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا، اپنے کہنے کے مطابق چلوں گا اور پورے کھلے دل سے تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ میں حج اور عمرے کے سفر کو ایک خوبصورت تفریح کے سفر سے تعبیر کروں گا جس کے اندر میں نے حج درسی کی فراغت اور شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور زندگی کی تھکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی دے سکو۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے سوالات کو بڑے دل کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، یعنی میں اپنی ہار مانتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا، یقیناً آپ وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل الٹا، میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا، دکھی کیوں؟ میں نے کہا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور جنت اور جہنم سب کچھ موجود ہے، اور مجھے تمہارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے یہ سب کہنا پڑا۔ اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا، فرمائیے۔ میں نے کہا، تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سارے سوال نہیں ہیں، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ سا، آسان سا۔ اس نے کہا، واہ کیا؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا کہ میں تمہارے سوال کے جواب دینے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گھاٹے میں نہیں ہوں، اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان ہوا ہے، لیکن میرا ایک آسان سا سوال ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے سوالوں کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، جنت اور جہنم بھی موجود ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد مناظر بھی ہیں، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ کچھ دیر تک دیکھتا رہا، اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کھانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کھانا حاضر ہے، ہم کھانا کھائیں گے، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب دینے کے لیے تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورینٹ میں ملاقات کا مطالبہ کیا۔ ریسٹورینٹ میں ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے ایک بار پھر سے ہاتھ ملایا اور اچانک وہ مجھ سے گلے لگتے ہوئے رو پڑا۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائیں بعض گشت میرے ذہن اور دماغ میں ایک جیسی گونجتی رہی ہے، اور میں راتوں میں سو بھی نہیں پاتا تھا۔ آپ نے میرے دلوں اور دماغ میں جسم میں آتش چھوڑ دیا تھا اور میرے اندر آگ لگا دی تھی جو مجھ پر اثر کر گئی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون، یعنی دل کا سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑا تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا، اور اس طرح میں نے ایمان کی روشنی کو پا لیا۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔